اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین زیوکار، آج کی جو ہماری نشست ہے اس میں ہم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوشل لائف کے اس پہلو پر گفتگو کریں گے کہ جس پہلو کو پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم جیسا حاکم دوبارہ پیدا نہیں ہونا، اور اگر ایک عمر اور ہو جاتے تو شرق تا غرب اسلام ہی اسلام ہوتا۔ سامعین زیوکار، بڑی خوبصورت بات ہے کہ مدینے کی سرزمین ہے، رات کا وقت ہے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معمول کے گشت پر ہیں۔ دوران گشت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں گشت کرتے ہوئے جب مدینہ شریف کی بیرونی طرف تشریف لائے، اور آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک مسافر بیٹھا ہے، ساتھ خیمہ لگا ہوا ہے، اور وہ بڑا معلول ہے اور بڑا مغموم اور پریشان حال ہے، اور اس کے چہرے سے پریشانی جو ہے وہ جھلک رہی ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور آپ اس سے پوچھنے لگے کہ اے میرے اجنبی مسافر، میرے بھائی، کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان اور معلول اور مغموم کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اے اجنبی دوست، اصل بات یہ ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ درد ذیل میں مبتلا ہے، اور بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، تو میرا یہاں واقف بھی کوئی نہیں ہے، میرا یہاں تعلق بھی کسی سے نہیں ہے، میں ایک اجنبی ہوں، تو میں بیوی کے لیے اس موقع پر آگ کی تلاش میں ہوں کہ کچھ خدمت میسر آ سکے، تو اب میں اکیلا چھوڑ کے جا نہیں سکتا۔ تو واہ سیدنا فاروق اعظم، آپ کی عظمت پر قربان جائیں، آپ نے اس کو بتائے بغیر کہ میں کون ہوں، میرا تعارف کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، میری رفت کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، منصب کیا ہے، وہاں سے اٹھے اور اپنے گھر تشریف لے آئے۔ سامعین زیوکار، یہاں دیکھنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کون فاروق اعظم تھے؟ یہ کوئی عام فرد نہیں تھا، یہ وہ فاروق اعظم ہیں کہ جن کی موافقت اور جن کی تائید قرآن کی آیات بینات کرتی ہیں۔ کون فاروق اعظم؟ کہ جن کے بارے میں مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، عمر وہ ہے جس کی زبان پر خدا بولتا ہے، ایک طرف ایک اجنبی مسافر ہے جس کا نہ کوئی تعلق ہے، نہ کوئی تعارف ہے، نہ کوئی آپ کے ساتھ پہچان ہے، ایک طرف وہ اجنبی مسافر ہے اور ایک طرف وہ فاروق اعظم ہے کہ جن کا مقام عرش سے بھی اعلیٰ ہے، اور جن کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ ان کی زبان پر خدا بولتا ہے، ان کے اقوال و افعال کی تائید قرآن کرتا ہے۔ اور حیرانگی والی بات یہ ہے، اور تعجب والی بات یہ ہے، اور لطف والی بات یہ ہے کہ آپ اپنی کسی خادمہ کو نہیں اٹھاتے، کسی نکرانی کو نہیں اٹھاتے، کسی خادمہ کو نہیں اٹھاتے، خدمتگار کو نہیں اٹھاتے، اسے نہیں کہتے کہ جاؤ باہر مدینے کی بیرونی سرحد پر ایک مسافر آ کے بیٹھا ہے اور آگ لے جاؤ اور اس کو ضرورت ہے۔ آپ اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں، اور سٹاف نرس کے طور پر اور خدمت گزار کے طور پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منصب کی عزت کے خاطر اور اس منصب کی حقیقی بلندی کی خاطر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ کو تکلیف دیتے ہیں اور انہیں اٹھاتے ہیں۔ حالانکہ اٹھا تو آپ اپنی خادمہ کو بھی سکتے تھے، کسی نوکر کو بھی سکتے تھے، مقصد پورا ہو جاتا، لیکن آپ نے اپنی زوجہ کو اٹھایا اور ساتھ لے کے گئے اور ان کو خیمے میں بھیجا، اور باہر اس مسافر کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہو گئے۔ اب عالم فلک نے یہ نظارہ دیکھا ہے اور دیکھ رہا ہوگا کہ کیسی بات ہے، ایک طرف خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین فاروق اعظم ہے، اور ایک طرف ایک مسافر کھڑا ہے۔ اچانک خیمے کے اندر سے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، اور آپ کی زوجہ محترمہ آواز دیتی ہیں کہ اے عمر، اے امیر المومنین، اپنے دوست کو خوشخبری سنائیے کہ اللہ نے اسے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ اچانک جب یہ آواز اس مسافر، اجنبی مسافر کے کانوں میں پڑتی ہے، اور وہ حیران ہو جاتا ہے کہ جو آدمی رات بھر سے ٹٹرتی ہوئی سردی میں میرے ساتھ مصروف ہے اور میرے ساتھ نرمی کا اور ہمدردی کا اور رحمت کا یہ تعاون اور برتاؤ کر رہا ہے، وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، کوئی عام اجنبی نہیں ہے، وہ خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا شان ہے۔ تو وہ آپ کی بارگاہ میں ادب بجا لاتا ہے اور آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ حضور، آپ مجھے بتا دیتے کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اے میرے مسافر دوست، میں تمہیں بتا بھی دیتا تو میں تب بھی
عمر فاروق ہی تھا، اور اگر نہیں بتایا تو میں تب بھی عمر فاروق ہوں، میرے منصب میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آپ نے اسے کہا کہ صبح میری بارگاہ میں آنا، دربار میں آنا، تو وہ مسافر صبح دربار میں آیا تو آپ نے اس کے بچے کا وظیفہ مقرر فرمایا۔ اور یہاں یہ بات بھی میں کرتا جاؤں کہ عالم مغرب کے اندر اور یورپ کے اندر جو بچوں کو وظائف دینے کا کنسیپٹ اور کلچر ہے، اور انسانی حقوق کا جو تحفظ کا جو معیار تھا، اور جو ایک تعارف تھا، اور جو ایک کنسیپٹ تھا، وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ سے لے کر، حضور کے دامان کرم سے لے کر امت میں تقسیم فرمایا ہے، اس کنسیپٹ کو اور اس تصور کو، اور سیدنا فاروق اعظم نے بچوں کے وظائف مقرر فرمائے۔ تو اگر آج بھی چاہے کوئی حاکم ہے، چاہے کوئی خادم ہے، چاہے کوئی وزیر ہے، چاہے کوئی ڈاکٹر، انجینئر، تاجر، کسان ہے، ہر آدمی اگر چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں سوشل پہلو پیدا کرے اور سماجی پہلو پیدا کرے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ حسین باب اور حسین پہلو اس کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اسی پہلوؤں پر اپنی زندگی کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔